السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بیڈ رائٹنگ کی وجہ سے ہر سال 7,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو جاتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سوفومناک ایک ایسا فوبیا ہے جس سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذہین ہے؟ ویسے آپ بھی بتائیے، آپ میں سے کس کو یہ فوبیا ہے؟ اسی طرح کے امیزنگ فیکٹس جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ میرا نام ہے محمد معاذ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس نیوز۔ تو کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ میری جاب سب سے زیادہ ٹف اور بورنگ ہے؟ تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک شعبہ پروفیشنل مونس کا بھی ہے، یعنی کسی امیر یا مشہور شخص کے جنازے کے اندر رونے والے کرائے کے لوگ، جو کہ اس کام کا اچھا خاصا پیسہ وصول کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں اور نیچے سے پیسے پکڑتے رہتے ہیں، بالکل ہمارے پولیٹیشنز کی طرح۔ یہ نہ صرف پاکستان، انڈیا بلکہ چائنا، افریقہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں پائے جاتے ہیں، جنہیں کسی مردہ شخص کے جنازے پر گھنٹوں کے حساب سے ہائر کیا جاتا ہے، اور ان کی قیمت $500 پر گھنٹہ کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے جب یہ پریکٹس کرتے ہوں گے یا انٹرویو دینے جاتے ہوں گے تو وہ نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہوگا۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو تقریباً 2 گھنٹے مسلسل پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس اینجلینا جولی نے بھی ایک مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی خودکشی کرنے کا انداز سب سے مختلف تھا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو مارنے کے بجائے ایک ہٹ مین کو پیسے دیے۔ ہٹ مین اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں سے پیسے لے کے کسی کی بھی جان لیتے ہیں۔ اینجلینا کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہٹ مین کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ وہ انہیں مار ڈالیں، اور اس کے پیچھے اینجلینا نے ریزن یہ دیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی فیملی کو پتہ چلے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی فیملی اس ہٹ مین پہ غصہ کر کے اس واقعے کو بھول جائے۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ ہٹ مین بھی اینجلینا کا بہت بڑا فین نکلا اور اس نے اینجلینا کو مارنے کے بجائے 1 منتھ کا ٹائم دے دیا اور کہا کہ آپ سوچ کے بتائیے کہ کیا آپ اپنی جان لینا چاہتی ہیں؟ تو اینجلینا نے 1 مہینے کے بعد اپنا ارادہ چینج کر لیا اور اینجلینا آج بھی زندہ ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے شہر استنبول کے ایک 55 سالہ شخص کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ دن میں سینکڑوں مرتبہ پولیس کو فون کیا کرتا تھا اور پریشان کیا کرتا تھا۔ اس نے پورے سال ایک ہی نمبر سے 45,000 مرتبہ پولیس کو فون کر کے پریشان کیا اور پولیس کا وقت ضائع کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پولیس کو فون کرنے کے بعد شکایت درج نہیں کرواتا تھا بلکہ گپ شپ لگانا شروع کر دیتا تھا۔ پکڑے جانے پر اس کا کہنا تھا کہ 2 سال پہلے اس کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دماغی طور پر اداس تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی بیوی اسے اسی وجہ سے چھوڑ کر گئی ہو۔ دوستو جب ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو کام کرنے کے بعد ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو کم پسینہ آتا ہے تو کسی کو زیادہ، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کے اوپر پسینہ آتا ہی نہیں؟ تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا حصہ ہے۔ دوستو ہمارے ہونٹ ہمارے جسم میں وہ واحد حصہ ہیں جن کے اوپر کبھی بھی پسینہ نہیں آتا۔ کیا آپ یہ فیکٹ پہلے سے جانتے تھے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ سائیکولوجی کے مطابق جب انسان کو کسی چیز پر یا کسی دوسرے انسان پر غصہ آتا ہے تو یہ صرف 15 سے 20 منٹ تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد کا جذباتی وقت نارملی انسان کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی کسی دوسرے انسان سے لڑائی ہو گئی ہو تو اس کے بعد آپ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آخر آپ نے اس سے کیا کہا تھا یا پھر اس نے آپ سے کیا کہا تھا، اور نارملی اسی اوور تھنکنگ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ دوستو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ دیوار چین بھی ہے، جسے دا گریٹ وال آف چائنا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صدیوں پہلے دشمنوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ 13,117 میل لمبی یہ دیوار اس وقت کے ماہر کاریگروں کا ایک منہ بولا ثبوت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خلا سے بھی نظر آتی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات 1754 میں کہی گئی تھی،
جس وقت اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور آج کے سائنسدانوں کے مطابق کہ گریٹ وال آف چائنا 3 سے 4 کلومیٹر کی لمبائی سے ایک بال کی طرح نظر آتی ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارے اس چینل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب میں ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔